اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ پیچھے کی آیات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ کفار ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ اس قدر حسرت و افسوس نہ کریں، آپ اپنا کام انجام دیتے رہیں، ان کو ہمارے اوپر چھوڑ دیں، ہماری قدرت بہت عظیم ہے کہ زمین پر جو کچھ ہے وہ سب ہم نے زمین کے لیے زینت بنایا، اور جب چاہیں گے اسے کیا ہے فنا کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو اس میں دو کلی نشانیاں، کلی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تحت بہت سارے جزئیات نکل سکتے ہیں، تو دو کلی نشانیاں پیچھے بیان کی گئیں جو اللہ تبارک و تعالی کی عظیم قدرت کی عظیم دلیل ہیں۔ ایک کا بیان ہوا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا میں، کہ اللہ تعالی نے زمین پر جو پیڑ پودے پھول پھل اور دیگر چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان سے اس زمین کو مزین فرمایا ہے، بارونق بنایا ہے۔ اور پھر دوسری نشانی بیان کی گئی کہ ان سب کو اللہ تبارک و تعالی فنا فرما دے گا، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا۔ تو اب آگے اصحاب کہف کا قصہ شروع کیا جا رہا ہے، اور انداز دیکھیے، حسن انتقال دیکھیے، سمجھ رہے ہیں؟ ام حسبت فرمایا، تو اس آنے والی آیت میں اور پچھلی آیات میں ربط کیسا، اس ربط کو بیان کر رہے ہیں۔ وَلَمَّا ذَكَرَ مِنَ الْآيَاتِ الْكُلِّيَّةِ تَزْيِينَ الْأَرْضِ بِمَا خَلَقَ فَوْقَهَا مِنَ الْأَجْنَاسِ الَّتِي لَا حَصْرَ لَهَا وَإِزَالَةَ ذَلِكَ، تزیین پر معطوف ہے، وَإِزَالَةَ ذَلِكَ كُلِّهِ كَأَن لَّمْ يَكُن قَالَ، اور جب کلی نشانیوں میں سے ذکر فرمایا زمین کو ان بے شمار اجناس کے ذریعے مزین کرنے کا جنہیں زمین کے اوپر پیدا فرمایا، وَإِزَالَةَ ذَلِكَ كُلِّهِ كَأَن لَّمْ يَكُن، اور ان سب کو ایسا فنا کر دینے کا گویا کہ وہ تھی ہی نہیں۔ قال، تو جب ان دو بڑی بڑی نشانیوں کا، کلی نشانیوں کا ذکر فرمایا، قال تو فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ام یہاں پر منقطعہ ہے، اور ام منقطعہ جمہور علماء کے نزدیک بل اور حمزہ سے اس کی تقدیر کی جاتی ہے، یعنی وہاں بل کا بھی معنی ہوتا ہے اور حمزہ استفہام کا بھی معنی ہوتا ہے، اور بعض لوگ صرف بل سے اس کی تقدیر کرتے ہیں۔ تو ام حسبتا میں استفہام کا معنی ہے اور ساتھ ساتھ بل کا، اور بل یہاں پر کس لیے لایا گیا؟ ایک بات سے دوسری بات کی جانب منتقل ہونے کے لیے، بل اضراب کے لیے آتا ہے۔ تو اضراب کا جو بل کا اصلی معنی وہ یہ ہے کہ پہلی بات نہیں ہے یہ بات، مگر یہاں کیا ہے؟ ابطال اول نہیں ہوگا، فقط کیا ہے؟ اول سے ثانی کی جانب انتقال کے لیے ہو۔ ایک بات یہ ہو گئی، اب یہ بات شروع ہو رہی تو وہاں پر بل لایا گیا، تو اب تقدیر کیا ہو جائے گی؟ بل احسبتا، حسبتا فعل ماضی ہے، حسبہ یحسبو سے جس کا معنی گمان کرنا، صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، خطاب کس سے ہے؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں خطاب غیر معین کو ہو، جو بھی قرآن سننے والا پڑھنے والا ہے اس کو خطاب ہے، اے مخاطب کیا تو نے گمان کیا کسے باشد۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خطاب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہو اور مراد آپ کی امت کے افراد، کیونکہ
یہاں پر استفہام کا جو معنی نکل رہا ہے ام سے، وہ استفہام برائے انکار ہے۔ تو یہ جو گمان ہے، اس گمان کا انکار کیا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے۔ اور گمان ہے کیا، وہ دیکھیے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم نے گمان کیا کہ کہف و رقیم والے، دوسرا ترجمہ سیدھا کر سکتے ہیں کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کانو من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھے۔ تم سمجھیے، کیا تم نے گمان کیا کہ اصحاب کہف و رقیم ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھے؟ یعنی تمہیں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب کیا ہوا؟ گویا کہ وہ عجیب نشانی نہیں تھے، ہے نا، حاصل نکلے گا آیت کا۔ ہاں، تو عجیب نشانی نہیں تھے بطور تقابل، یعنی جو نشانی اوپر بیان کی گئی ہے اس سے بڑی عجیب نشانی نہیں تھی۔ یعنی ان ذالک، دیکھیے آگے تفسیر کر رہے ہیں، اسی مفہوم کو بیان کر رہے ہیں، یعنی ان ذالک اعظم من قصۃ اصحاب الکہف وابقاء حیاتہم مدۃ طویلہ۔ تو یہ بات تو یہود نے بھی بتائی تھی، جو لوگ پوچھنے کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں ان سے پوچھنا، کیونکہ ان کی شان بڑی عجیب تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ 300 سے زائد سال تک لگاتار سوئے رہنا، بے کھائے پیے زندہ رہنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت تعجب خیز ہے اپنے آپ میں، عجیب نشانی ہے۔ تو عجیب تو ہے، مگر یہاں بطور تقابل فرمایا گیا کہ اوپر جس نشانی کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس سے بھی عجیب نشانی۔ کون؟ زمین کو بے شمار اجناس کے ذریعے مزین کرنا اور پھر ان سب کو فنا کرنا۔ یعنی ان ذالک اعظم من قصۃ اصحاب الکہف، مراد یہ ہے کہ وہ نشانی اصحاب کہف کے واقعے سے اور طویل مدت تک ان کی حیات باقی رکھنے سے زیادہ عظیم اور عجیب ہے۔ یہ ہو گیا ارتباط بیان ہو گیا، مفہوم واضح ہو گیا۔ اب اس میں جو کلمات آئے ہیں ان کی وضاحت کر رہے ہیں۔ الکہف کا معنی کر رہے ہیں، کہتے ہیں والکہف الغار الواسع فی الجبل، کہف کا معنی ہے پہاڑ میں کشادہ غار، تو کہف کشادہ غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ میں۔ والرقیم، تو رقیم کے معنی کے سلسلے میں، اس کی مراد کے سلسلے میں مختلف اقوال ہیں، او کر کے جو بیان کر رہے ہیں یہاں پر او کیا ہے؟ شک کے لیے نہیں، اختلاف قول کے لیے آیا ہے۔ ہو گئی بات؟ تو کہہ رہے ہیں والرقیم اسم کلبہم، اور رقیم اصحاب کہف کے کتے کا نام ہے، او قریتہم، یا ان کی بستی کا نام ہے۔ بستی سے مراد وہ بستی جس میں وہ رہتے تھے، جہاں سے نکل کر کے جا کر انہوں نے غار کی پناہ لی۔ او اسم کتاب کتب فی شانہم، یا اس کتاب کا نام رقیم ہے جو ان کی شان میں لکھی گئی۔ جب اصحاب کہف کا پتہ چلا تھا، آگے تذکرہ آئے گا، سمجھ رہے ہیں، تو جن لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ چلا، انہوں نے ان کے احوال ایک کاغذ پر لکھے، سمجھ رہے ہیں، اور پھر اسے غار کے دروازے پر، غار کے منہ پر کیا ہے، اسے رکھ دیا، تاکہ کوئی آئے تو اس غار کے بارے میں اسے پتہ چل جائے کہ یہ غار کیسا ہے اور کن لوگوں کا ہے۔ تو وہی کتاب جس میں ان کے بارے میں لکھا گیا تھا، اس کا نام کیا؟ رقیم، جو مرقوم کے معنی میں ہو گیا۔ او اسم الجبل الذی فیہ الکہف، یا اس پہاڑ کا نام ہے جس میں وہ غار تھا، جس میں انہوں نے پناہ لی تھی۔ تو یہ 4 اقوال ہوئے، ان کے کتے کا نام ہے، دوسرا قول ہوا کہ جس بستی سے نکل کر گئے تھے اس بستی کا نام ہے، تیسرا ہے کہ اس کتاب کا نام ہے جس میں ان کے احوال مرقوم تھے، اور چوتھا یہ کہ اس پہاڑ کا نام ہے جس میں وہ غار تھا۔ بات میں آ رہی ہے؟ ہاں، اس میں زیادہ ترجیح دی گئی ہے اس بات کو کہ یہ ان کے قریہ کا نام تھا، ان کی بستی کا نام تھا۔ بات ہو گئی؟ کانو من آیاتنا عجبا، یہ عجبن یہاں پر کانو کی خبر ہے، اور عجبن
یہ حقیقت میں کیا ہے؟ مصدر ہے نا، اور یہ صفت بن رہا ہے موصوف مقدر آیتن کی، کانو من آیاتنا آیتن عجبا، ٹھیک؟ تو اب عجب سے آیت کی صفت لانا یہ بطور مبالغہ ہوگا، کیونکہ عجب مصدر ہے تو صفت مصدر سے نہیں لائی جاتی بلکہ صفات کے ذریعے لائی جاتی ہے، مشتقات کے ذریعے لائی جاتی ہے، تو یہ بطور مبالغہ ہوگا، یا یہ ہے کہ وہاں مضاف مقدر مانا جائے جیسا کہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ ہو گئی بات؟ ہاں، اور یہاں من آیاتنا جو ہے یہ ایک مقدر سے متعلق ہو کر کے حال واقع ہو جائے گا، کائنتم من آیات، وہ عجیب نشانی تھے اس حال میں کہ ہماری نشانیوں میں سے۔ ہاں، یہ خبر ہے انا صحاب الکہف میں انا کی یہ خبر ہے، کانو من آیاتنا عجبا، پورا جملہ، اے کانو آیتن عجبا من آیاتنا، کانو آیتن عجبن تفسیر کر کے کیا اشارہ کر رہے ہیں کہ عجب یہاں پر آیت کی صفت ہے، آیتن کی صفت واقع ہو رہا ہے، وصفم بالمصدر او علی ذات عجب، مصدر سے بطور مبالغہ صفت لاتے ہوئے، یا ایک مضاف مقدر مانا جائے علی ذات عجب، یا ذات عجب کے طور پر۔ ذات عجب کے طور پر کا مطلب یہ ہوا کہ عجب سے پہلے لفظ ذات مقدر مانیں گے جو ذو کا مؤنث ہے، والا، والی، تو چونکہ آیت ہے، موصوف کیا آیت، اس لیے ذات عجب یہ وہاں مقدر مانا جائے گا۔ اے کانو آیتنا عجبا من آیاتنا، وہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھے، یہ عجبن آیتن کی صفت ہے، مصدر سے بطور مبالغہ صفت لاتے ہوئے، او علی ذات عجبن، یا ذات عجبن کے طور پر، یعنی اس سے پہلے ذات مقدر مانا جائے۔ اب یہاں سے وہ قصہ شروع ہو گیا، اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اذ، ایسے مقامات میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہ ایک فعل مقدر کا مفعول بھی ہوتا ہے، مفعول فی نہیں بنائیں گے، مفعول بھی۔ اس قصے کو یاد دلایا جا رہا ہے اب، تو اوپر تو یہ ہو گیا کہ اصحاب کہف کا قصہ اپنے آپ میں بھلے بہت عجیب ہے، لیکن اوپر جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان کے مقابلے میں یہ عجیب نشانی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ اس سے عظیم اور اس سے عجیب نشانیاں۔ ہاں، اب یہ ہے کہ اصحاب کہف کا تذکرہ آ گیا، اب وہ قصہ شروع ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے۔ اذ اوى الفتية الى الكهف، یاد کرو جب جوانوں نے غار کی پناہ لی، فتن کی جمع ہے فتیتن، ٹھیک ہے؟ ہاں، جب جوانوں نے غار کی پناہ لی، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، تو انہوں نے عرض کیا ہے ہمارے پروردگار تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ یہاں بھی من لدنکا میں لدن کیا ہے؟ عندہ کے معنی میں رہے گا۔ ہاں، تو آتنا من لدنک رحمتن، اے رحمتم من خزائن رحمتک، من لدنکا اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ تو اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے قرب میں رحمت ہے، قرب مکانی نہیں مراد، مراد یہ ہے کہ تیری رحمت کے جو بہت سارے خزانے ہیں ان خزانوں میں سے ہمیں کیا ہے؟ رحمت عطا فرما، اے رحمتم من خزائن رحمتک، اپنی رحمت کے خزانوں میں سے ہمیں تو رحمت عطا فرما۔ اور وہ خزانے کون سے ہیں؟ وہی المغفرۃ والرزق والامن من الاعداء، اور وہ بخشنا ہے اور روزی دینا ہے، دشمنوں سے امن عطا کرنا ہے۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور تو ہمارے لیے ہمارے معاملے سے ہدایت کو آسان بنا، ہدایت تیار فرما۔ حَيَّأَ يُحَيِّئُ، اسی سے مہیا اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس میں مفعول ہے۔ ہاں، تو تہیئہ کا معنی ہوتا ہے اسباب تیار کرنا، سمجھ رہے ہیں؟
ہاں تو حی لنا من امرنا رشد، تو ہمارے لیے ہمارے معاملے سے کیا مراد ہے؟ ای الذی نحن علیہ، یعنی جس پر ہم ہیں، من مفارقت الکفار، یعنی کفار سے قطع تعلق۔ کافروں کو انہوں نے چھوڑ دیا، غار کی طرف چلے گئے، غار کی پناہ لی، تو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جو ہم نے کافروں کو چھوڑ دیا، ان سے قطع تعلق کیا، تو ہمارے اس معاملے سے ہمارے لیے ہدایت تیار فرما۔ ہو گئی بات؟ ہاں، راشدن حتی نکون بسببہ راشدین مہتدین، یہاں تک کہ ہم اس کے سبب، اس کے ذریعے رشد و ہدایت والے ہو جائیں۔ ایک مفہوم بیان ہوا، حی لنا من امرنا رشدا کا، تو لنا اور من امرنا یہ دونوں حی فعل سے متعلق رہیں گے، اور رشدن اس کا مفعول بھی، تو ہمارے لیے ہمارے معاملے سے رشد تیار فرما کہ اس کے ذریعے ہمیں ہدایت نصیب ہو جائے، ہم راشد اور مہتدی ہو جائیں۔ اَوِجْعَلْ أَمْرَنَا رَشَدًا كُلَّهُ كَقَوْلِكَ رَأَيْتُ مِنْكَ أَسَدًا، یہ دوسری تفسیر کر رہے ہیں، دوسرا معنی اس جملے کا بیان فرما رہے ہیں، اس تقدیر پر کہ اس میں جو من آیا ہے اسے من تجریدیہ مانا جائے، جیسا کہ رأیت منک اسدًا میں ہے، اور تجرید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی صفت سے متصف کسی شخص کا ذکر کیا جائے، سمجھ رہے ہیں، کسی صفت والے کا ذکر کیا جائے اور اس سے اسی جیسا ایک اور منتزع کیا جائے، نکالا جائے، سمجھ رہے ہیں، گویا کہ وہ اس وصف میں کمال کو پہنچا ہے، تبھی تو ہم اس سے ایک اور اخذ کر لے رہے ہیں۔ بات مارے تو یہ من کیا کہلاتا ہے؟ برائے تجرید۔ رأیت منک اسدًا، میں نے تجھ سے شیر دیکھا، تو شیر جیسا انسان ہے، اس سے کیا کہا آپ نے؟ رأیت منک اسدًا، میں نے تجھ سے شیر دیکھا، تو وہ انسان کیا ہے؟ شیر جیسا بہادر ہے اور اپنی بہادری میں کمال کو پہنچا ہوا ہے، تو اتنا بہادر ہے، ایسا شیر ہے کہ تجھ سے ایک شیر اور ہم نے نکال لیا، تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھ سے ایک شیر دیکھا۔ مفہوم سمجھ میں آیا؟ تو یہ کمال پر دلالت کرتا ہے۔ تو اب معنی کیا ہو جائے گا؟ راشدن اے راشدن کاملا، راشدن کلہ۔ آگے تفسیر دیکھیے، اَوِجْعَلْ أَمْرَنَا رَشَدًا كُلَّهُ، یا تو ہمارے معاملے کو کامل رشد بنا دے، کل کا کل ہدایت بنا دے، كَقَوْلِكَ رَأَيْتُ مِنْكَ أَسَدًا، جیسے کہ تمہارے قول رَأَيْتُ مِنْكَ أَسَدًا میں من کا معنی تجرید کا ہے اور اسد کے اندر کیا ہے؟ کمال کا مفہوم ہے۔ او یسر لنا طریق رضاک، تیسرا معنی بیان کر۔ رشد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہدایت، سمجھ رہے ہیں؟ تو مومن کا مطلوب اور مقصود کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رضا پانا، اور اس رضا تک پہنچانے والی چیز کو پانا، یہ رشد ہے، اس کا جو راستہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہاں پر رشد کا معنی لے رہے ہیں رضائے الہی کے پانے کے راستے کو، اور حی کا معنی کر دے رہے ہیں یسر۔ تہیئہ کا معنی بنانا اور تیار کرنا نہیں بلکہ آسان بنانا۔ او یسر لنا طریق رضا کا، یا یہ مفہوم حی لنا من امرنا رشدا کا کہ تو ہمارے لیے اپنی خوشنودی کے راستے کو آسان بنا دے۔ ہو گئی بات؟ اسے آپ اپنی دعا میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، من امرنا میں آپ کا اپنا جو بھی معاملہ ہو اسے ذہن میں رکھتے ہوئے۔ ہو گئی بات؟ ہم جو تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں ہمارے اس معاملے کو تو ہمارے لیے کیا ہدایت بنا دے۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا،
ضرب کا معنی جانتے ہیں، متعدد معانی میں ضرب استعمال ہوتا ہے، یہاں ضرب حجاب ہے، تو ضرب حجاب کا معنی کیا ہوگا؟ پردہ ڈالنا، سمجھ رہے ہیں؟ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، آذان اذن کی جمع ہے جس کا معنی کان ہوتا ہے، علی آذانہم ضربنا سے متعلق ہے، فی الکہف یہ ظرف مکان ہے، سنین عدد یہ ظرف زمان ہے، سنین سنتن کی جمع ہے، سنتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سال، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ سنین، جمع سالم علی خلاف القیاس، مگر یہ ہے کہ یہ مضطرد ہے بکثرت کلام عرب میں، مستعمل خود افصح الکلام میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ عددن کی تفسیر میں آگے بیان کر رہے ہیں کہ یہ عددن سنینا کی صفت ہے۔ اب یہاں پر صفت ہونے کے لیے دو اعتبار کیا گیا، یا تو یہ کہ اس سے پہلے ایک موصوف ایک مضاف مقدر مانے ذواتی عددن کہہ کر کے یہی اشارہ کر رہے ہیں کہ عدد سے پہلے ایک مضاف مقدر ہے اور پھر مضاف الیہ سے مل کر سنینا کی صفت ہے۔ اور زجاج کے قول سے بیان کر رہے ہیں کہ عددن سے پہلے ایک فعل مقدر مانا جائے، اس کا اسے مفعول مطلق بنایا جائے اور پھر وہ جملے فعلیہ سنینا کی صفت ہو جائے گا، سنینا تعد عددا۔ ہو گئی بات؟ ہاں، تو فضربنا علی آذانہم فی الکہف اے ضربنا علیہا حجابا من النوم، ضرب کا مفعول یہاں مقدر حجابا من النوم، ہم نے ان کے کانوں پر غار کے اندر نیند کا حجاب ڈال دیا، نیند کا پردہ ڈال دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی انمناہم انامتا ثقیلہ لا تنبہہم فیہا الاصوات، یعنی ہم نے انہیں گہری نیند سلا دیا کہ اس میں انہیں آوازیں جگا نہ پائیں۔ ہو گیا؟ ہاں، کہ ان میں نہیں، اس میں انامتن ثقیلہ کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، ہم نے انہیں ایسی گہری نیند سلا دیا کہ جس میں آوازیں انہیں بیدار نہ کرتی۔ فحذف المفعول الذی هو الحجاب، تو ضربنا کا مفعول حذف کر دیا گیا جو کہ حجاب ہے، حجابا من النوم، اوپر تفسیر کیا نا، سنین عددن بہت سالوں تک۔ یہ ضرب حجاب یعنی گہری نیند سلانا تھوڑی مدت نہیں، بہت سال پایا گیا، ذوات عددن بہت سالوں تک، فہو صفت لسنین، تو یہ عددن کیا ہے؟ مضاف کی تقدیر کے ساتھ سنین کی صفت ہے۔ قال الزجاج، اور زجاج فرماتے ہیں کہ عددن تعد فعل کا مفعول مطلق ہے، پھر وہ جملہ فعلیہ اس کی صفت بن جائے گا۔ اب یہاں ایک سوال کا جواب ہے کہ سنین کی صفت عدد سے کیوں لائی گئی؟ سنین معدودتن گویا کہ فرمایا گیا گنے ہوئے سال، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سنین کی صفت عدد سے کیوں لائی گئی؟ کہتے ہیں لکثرتھا، بہت گنے ہوئے سالوں تک ہم نے ان کو کیا ہے؟ نیند میں، گہری نیند میں رکھا۔ تو عدد سے صفت کیوں لائے گئی؟ لکثرتھا، ان کی کثرت کی وجہ سے۔ تو کثرت کے لیے عدد سے صفت لانے سے مفہوم کثرت کا کیسے نکلا؟ کریں لأن القلیل یعلم مقدارہ من غیر عدد، اس لیے کہ قلیل کی مقدار، تھوڑے کی مقدار بغیر گنے بغیر شمار کے معلوم ہو جاتی ہے۔ بھائی تو چار چیزیں ایسے دیکھا پتہ چل گیا، لیکن جب زیادہ چیزیں ہوں گی تو اب گن کر کے ان کو کیا ہے؟ فائنل کرنا پڑے گا کتنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کریں لأن القلیل یعلم مقدارہ من غیر عدد، اس لیے کہ قلیل کی مقدار بغیر شمار کے معلوم ہو جاتی ہے۔ فإذا کثر عد، پھر جب چیز زیادہ ہوتی ہے تو اسے شمار کیا جاتا ہے۔ اب اس پر ایک اعتراض، وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، دراہم کی صفت معدودہ سے لائی گئی، اور وہاں پر یہ بیان کرنے کے لیے لایا گیا کہ برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند کھوٹے درہموں میں بیچ دیا، یعنی کہ قلیل میں بیچا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عد سے صفت کثرت بیان کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، جبکہ دراہم میں عد سے صفت کیا ہے؟ قلت بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔ ہری بات سن میں؟ تو اب اس کا جواب دینا، فَأَمَّا دَرَاهِمُ مَعْدُودَةٌ فَهِيَ عَلَى الْقِلَّةِ، لیکن دراہم معدودہ تو وہ مبنی ہے قلت پر۔ کیوں؟
کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعُدُّونَ الْقَلِيلَ وَيَزِنُونَ الْكَثِيرَ، کہتے ہیں اس لیے کہ دراہم میں معاملہ الگ ہے۔ دراہم میں جب کم ہوتے تھے تو ان کو شمار کرتے تھے، اور دراہم زیادہ ہوتے تو گنتے نہیں تھے، وزن کر لیتے تھے۔ دراہم میں کثرت کے لیے وزن ہوتا تھا، قلت کے لیے شمار۔ تو دراہم کا معاملہ الگ ہے اور غیر دراہم کا معاملہ الگ ہے، خلاصہ یہ نکلا۔ فَأَمَّا دَرَاهِمُ مَعْدُودَةٌ فَهِيَ عَلَى الْقِلَّةِ، لیکن دراہم معدودہ تو وہ قلت پر محمول ہے۔ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعُدُّونَ الْقَلِيلَ، اس لیے کہ عرب اس کے قلیل کو، دراہم کے قلیل کو شمار کرتے تھے اور کثیر کا وزن کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔